اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قربانی کس کس پر واجب ہے؟ کن کن حضرات پر واجب ہے؟ قربانی ہر مالک کے نصاب پر واجب ہے، یعنی قربانی اس پر واجب ہے جس کے پاس اتنا پیسہ ہو کہ جتنے سے اس پر زکوٰۃ فرض ہوتی ہے۔ جس حضرات پر زکوٰۃ فرض ہے اس پر قربانی بھی واجب ہے، یعنی زکوٰۃ جو فرض ہوتی ہے انسان پر، اگر اس کے پاس مال و دولت ہے، روپیہ پیسہ ہے، وہ 1 سال تک اس کی دولت مال جمع ہو، 1 سال اس کو گزر جائے تو اس پر زکوٰۃ فرض ہوتی ہے۔ لیکن قربانی کا مسئلہ کچھ الگ ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ قربانی کا 1 سال ہو جائے گا، 1 سال گزر جائے گا، اس کے پاس دولت ہے تو اس پر قربانی واجب ہوگی۔ زکوٰۃ کا مسئلہ یہ ہے کہ اگر 1 سال اس کو رقم کو رکھے ہوئے ہے، مال کوئی بھی اتنا رکھا ہوا ہے، کوئی بھی دولت، کوئی بھی کچھ پیسوں کی چیز اس کے پاس رکھی ہوئی ہے، تو اس پر جو ہے زکوٰۃ فرض ہوگی۔ لیکن اگر کسی کے پاس مان لو ذی الحجہ کی 10، 11، 12 تاریخ میں قربانی ہوتی ہے اور کسی کے پاس پیسے نہیں ہیں، اگر اس کے پاس اتنا پیسہ آیا جتنے سے اس کے اوپر زکوٰۃ فرض ہوتی ہے، یعنی لگ بھگ 25 سے 26 ہزار تک اگر کسی کے پاس پیسے ہیں تو اس پر قربانی واجب ہے۔ اگر کسی کے پاس پیسے نہیں ہیں، اس کو 11 تاریخ میں یعنی قربانی کے دوسرے دن میں اگر پیسے اس کے پاس آتے ہیں تو اس پر قربانی واجب ہے، اس کو قربانی ہر حال میں دینی ہے۔ اگر اس کو تیسرے دن عصر کی نماز سے پہلے اگر پیسے آئے کسی حضرات کے پاس، مان لو اگر وہ قربانی شروع ہونے سے پہلے اس کے پاس پیسے نہیں تھے، آخری دن عصر کی نماز سے پہلے اس کے پاس پیسے آئے تو اس کو چاہیے کہ وہ قربانی کرے، اس پر قربانی واجب ہو جائے گی۔ اگر اس نے قربانی نہ کی، جو حضرات جن کے پاس مال اور دولت ہے، مالی کے نصاب ہیں، پھر بھی قربانی نہ کرتے، تو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ اگر کسی کے پاس مال و دولت ہوتے ساتھ بھی اگر وہ قربانی نہ کرے تو اس نے ہماری سنت کو چھوڑا، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس سے بیزار ہوں گے، ناراضگی پیش کریں گے۔ تو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ناراض نہ کرو۔ اور قربانی جو ہے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بھی سنت ہے، لیکن نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے صحابہ اکرام سے فرمایا تمہارے دادا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ تو قربانی آپ نے سنا کن کن حضرات پر واجب ہے اور کس طریقے سے واجب ہے۔ قربانی مال و دولت والا اگر نہ دے تو اس کے لیے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا کیا فرمان ہے؟ اب قربانی کے لیے جانور کیسا ہونا چاہیے؟ جانور قربانی کے لیے اچھا ہونا چاہیے، خوبصورت ہونا چاہیے، تاکہ آپ اس کو دیکھیں تو آپ کا دل اس کی طرف مائل ہو جائے، یعنی آپ کے دل میں وہ بھا جائے۔ اتنا خوبصورت، حسین و جمیل جانور ہونا چاہیے۔ اگر آپ بکرا یا بکری خریدتے ہیں، اگر آپ گائے، بھینس یا اونٹ خریدتے ہیں تو اس کے لیے کیا حکم ہے؟ بکری، بکرا
1 سال کا ہونا چاہیے، اور بھینس گائے 2 سال کی ہونی چاہیے، یعنی جس جانور کے 2 دانت ہوں اس کی قربانی صحیح ہے، درست ہے۔ اور اونٹ کی عمر کم سے کم 5 سال کی ہونی چاہیے۔ اگر اونٹ کی عمر 5 سال کی ہے تو اس کی قربانی کر سکتے ہیں۔ اگر آپ بکرا یا بکری یا گائے یا بھینس یا اونٹ خریدتے ہیں، اگر ان جانوروں میں سے کسی جانور کی پیر میں چوٹ ہے، یعنی پیر لنگڑا ہے، ٹوٹا ہوا ہے، تو اس کی قربانی نہ کریں، اس کی قربانی درست نہیں ہے، کیونکہ قربانی کے لیے اچھا جانور ہونا چاہیے۔ اور اگر کسی جانور کے، بڑے جانور کے، گائے بھینس کے، اگر آپ اس کے دودھ سے تھن سوکھے ہوئے ہیں تو اس کی قربانی بھی درست نہیں ہے۔ اگر اس کے تھنوں میں دودھ ہے، 1 تھن اگر سوکھا ہوا ہے تو اس کی قربانی ہو جائے گی، اگر 2 تھن اس کے سوکھے ہوئے ہیں تو قربانی نہیں ہوگی۔ یہ مسئلہ دھیان سے سنیں، نہیں ہوگی۔ اور اسی طریقے سے جانور کے اندر بالکل بھی کمیاں نہ ہوں، اچھا جانور ہو۔ اور جانور ایسا ہونا چاہیے، کسی سے خریدو تو ایسا نہ ہو جس سے خوب محنت کروائی ہو اس نے۔ محنت کرنے والے جانوروں کے پیٹ بڑھ جاتے ہیں، اس کی یہ پہچان ہوتی ہے۔ اور جانور کو کم از کم 10 دن اپنے گھر باندھو۔ 10 دن تک اپنے گھر باندھیں گے تو وہ جانور آپ سے محبت کرے گا۔ جانور سے محبت ہونی چاہیے، کیونکہ وہ محبت ہوگی تو محبت سے تم اس کو پیش کرو گے۔ اور کوئی حضرات ایسا کرتا ہے کہ اپنے آپ کو چھوڑ کر کے اس کے والد اس دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں، اس کی ماں اس دنیا سے رخصت ہو جاتی ہے، یا بھائی یا بہن کوئی بھی رخصت ہو جاتا ہے تو اس کے نام کی قربانی دیتا ہے۔ ایسا ہرگز نہ کریں، اپنے آپ کو نہ چھوڑے۔ جو مالک کے نصاب ہے اس پر قربانی واجب ہے۔ اگر ایک گھر میں 5 آدمی ہیں، کسی شخص کے 5 بیٹے ہیں، اگر 5 کماتے ہوں تو وہ ان ہر 5 پر قربانی واجب ہے۔ ان 5 کے پاس اتنی مال و دولت ہے جس سے قربانی واجب ہوتی ہے، تو ان کے 5 کے اوپر قربانی واجب ہے۔ وہ یہ نہ سوچیں کہ ہمارے والد نے قربانی کر دی تو ہو گئی۔ والد نے کری اپنے نام کی، اور تمہارے پاس مال ہے تو تمہیں بھی قربانی کرنی چاہیے، بیٹوں کو بھی۔ اب اگر مال و دولت ہے، قربانی نہیں کر رہے، سنو میں کیا کہہ رہا تھا، کسی کے پاس وہ اپنے آپ کو چھوڑ کر کے قربانی کسی اور کے نام کی کرے تو یہ بالکل درست نہیں ہے۔ کیونکہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم 2 قربانی کیا کرتے تھے۔ ایک قربانی اپنے نام سے پیش کیا کرتے تھے، اور ایک قربانی اپنی امت کے لیے پیش کیا کرتے تھے۔ میرے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس ہم گنہگار امتیوں کو بھی قربانی کے وقت یاد فرما رہے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، ایک صحابہ اکرام نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ 2 قربانی کیوں دیا کرتے ہیں؟ تو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں 2 قربانی اس لیے دیتا ہوں، اور کس کے نام کی دیتے ہیں؟ تو نبی پاک نے فرمایا، ایک قربانی میں اپنے نام سے دیتا ہوں، ایک قربانی اپنی امت کے نام سے دیتا ہوں۔ میرے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے امت کو قربانی کے موقع پر بھی یاد کیا۔ اور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا یہ فرمان عالی شان آپ نے سنا۔ اس کے بعد حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم جو علم کا دروازہ ہیں، وہ علی بھی 2 قربانی کیا کرتے تھے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم فرماتے ہیں، میں 2 قربانی کیا کرتا تھا۔
میں نے کہا اے علی تم کس کے نام کی 2 قربانی کیا کرتے تھے؟ عالم تصور میں نے حضرت علی سے پوچھا تو حضرت علی نے فرمایا میں ایک قربانی اپنے نام کی پیش کرتا ہوں، ایک قربانی میرے آقا دو جہاں سیاہ لامکہ مالک و انس و جاں حضور پر نور احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نام پر ایک قربانی پیش کرتا ہوں۔ میں ایک قربانی حضور کے نام کی کرتا ہوں، ایک قربانی اپنے نام کی کرتا ہوں۔ اگر کسی شخص کے پاس مال و دولت روپیہ پیسہ ہے تو وہ پہلے اپنی قربانی کرے اپنے نام کی، اس کے بعد اگر اس کے والد گزر چکے ہیں تو ان کے نام کی کرے، اس کے بعد اگر کسی کے بھی نام کی کرنا چاہتا ہے تو پہلے اپنے نام کی کرے، کیونکہ تو مالک کے نصاب ہے، تیرے اوپر قربانی واجب ہے۔ پہلے اپنے نام کی قربانی کر، اس کے بعد میں کسی دوسرے کے نام کی قربانی اگر تجھے کرنی ہے تو 2 جانور کاٹنے ہوں گے، 2 جانوروں کا انتظام کرو، اور ایک جانور اپنے نام سے، ایک جانور دوسرے کے نام سے۔ اگر رب تبارک و تعالی تمہیں اتنی مال و دولت دے رہا ہے، تمہارے پاس خوب پیسہ روپیہ ہے، مال و دولت ہے، تو آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نام کی بھی ایک قربانی دے دیا کرو، نہ میرے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نام پر بھی ایک قربانی پیش کر دیا کرو۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا یہ فرمان عالی شان ہے، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نام کی بھی آپ قربانی دے دیا کرو۔ اور ایک سوال آتا ہے کہ قربانی میں حقیقہ کر سکتے ہیں؟ عقیقہ کر سکتے ہیں؟ تو قربانی میں عقیقہ کر سکتے ہیں، کیونکہ اگر بڑا جانور آپ نے لیا، آپ کے ایک بیٹا ایک بیٹی ہے، تو بیٹے کے نام کے 2 حصے نکال دیں، اور ایک بیٹی کے نام کا 1 حصہ نکال دیں، 3 حصے ہو گئے۔ تو بڑے جانور میں آپ 7 حصے کریں گے، اس میں سے 3 نکال دیں، کتنے بتے؟ 4 حصے کسی اور کے کرا دیں، اور 4 حصے قربانی کے کر دیں، 3 حصے عقیقے کے ہو سکتے ہیں۔ تو عقیقہ قربانی میں کر سکتے ہیں، کوئی حرج والی بات نہیں ہے۔ تو لہٰذا ہمیں جانور جو خریدنا چاہیے وہ اچھا اور خوبصورت حسین و جمیل خریدنا چاہیے، اور جو میں نے آپ کو بتایا اس پر رب تبارک و تعالی مجھے بھی اور آپ کو بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔